افسانے کا نام محافظ از رافع عزیز۔ گھر کے پیچھے گراؤنڈ میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک شور تھا، ہنگامہ تھا، ہر بچے کے چہرے پہ خوشی کی چمک تھی۔ ہر گیند پہ چوکا چھکا لگ رہا تھا اور ہر چوکے چھکے پہ شور اٹھتا تھا۔ ننے کھلاڑی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے بھاگ رہے تھے۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کے محلے کے سارے بچے کھیل میں لگ جاتے تھے۔ مہتاب آسمان پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ چھت پہ کھڑی بچوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی ہوا کا رقص تھا جس کے باعث بال اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دائیں جانب کے گھر کے صحن سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیم صاحب آدھی دبئی سے واپس گھر عید منانے کے لیے آئے تھے۔ آج کنزا بھی مصروف تھی کیونکہ اس کا بھائی کراچی سے عید کی چھٹیوں پہ گھر لوٹا تھا، ورنہ عام دنوں میں کنزا اس کے ساتھ پر چھت آ جاتی تھی اور وہ دونوں مل کر ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے پلکیں اٹھائیں اور نگاہیں آسمان پر مرکوز کر لی۔ دل اداس تھا، رگے جان کی یاد دل پہ حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ دشمن جان کو گئے پورے 10 مہینے ہو گئے تھے اور ان 10 مہینوں میں صرف 2 بار فون پر 5 منٹ کی بات ہو سکی تھی، وہ بھی 6 مہینے پہلے۔ شادی کے بعد دونوں نے صرف 1 مہینہ ساتھ گزارا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ میرے بدر کو اپنے امان میں رکھیے گا، اس نے دل سے دعا کی۔ بدر اور مشل ایک دوسرے کے کزن تھے، لیکن 11 مہینہ پہلے ہی دونوں رشتہ ازواج میں بن گئے تھے۔ دونوں کا رشتہ کالج سے فارغ ہوتے ہی کرا دیا گیا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ساتھ والی چھت سے کنزا نمودار ہوئی۔ مشل، وہ چھت پھلانگ کر مشل کے پاس آ گئی۔ چھتوں کی دیواریں زیادہ بڑی نہیں تھیں، سب آسانی سے ایک دوسرے کی چھتوں پہ چلے آیا کرتے تھے۔ آ گئی میری یاد، تمہاری یاد ہی میں تو میں نے جلد جلد کام سمیٹ کر آئی ہوں، مشل مسکرائی۔ خلاص ہو گئی؟ کنزا نے دوپٹہ سر پر اٹکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ اچھا، پتہ ہے محلے میں خوب رونق کا سما ہے، سارے عید کی چھٹیوں پر آ گئے ہیں۔ مشل مدھم سا مسکرائی، لیکن کنزا اس کے چہرے پہ اداسی دیکھ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے مشل کا ہاتھ پکڑا۔ اداس نہ ہو مشل، آج سب خوش ہیں تو اس کے پیچھے بدر بھائی جیسے اور بہت سے جوان ہیں۔ آج اگر ہم ہنسی خوشی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں تو اس کی وجہ ہمارے بہادر محافظ ہیں جنہوں نے ہمیں سکون مہیا کیا ہے۔ پتہ ہے مشل، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم ایک بہادر فوجی کی بیوی ہو۔ مجھے ہر اس خاندان پر فخر ہے جس نے اپنے پیارے ملک کی راہ میں پیش کیا۔ مشل نے اپنے آنسو صاف کیے اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بس اب اداس نہ ہو، جلدی سے ہنس کر دکھاؤ۔ اگر بدر بھائی کو پتہ چل گیا تم روئی ہو تو بس میری خیر نہیں۔ یاد ہے نا جاتے ہوئے کیا کہہ کر گئے تھے؟ مشل کی آنکھوں کے آگے بدر کے جانے سے پہلے کا دن آ گیا۔ بدر جمعہ کی نماز پڑھ کے کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا اور وہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا۔ مشل نے چائے کا کپ بیڈ کے سائڈ پہ پڑی میز پر رکھا، تبھی بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ مشل کی دل میں اتر رہا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ بدر نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے دیکھتا رہا۔ مشل نے نظریں جھکا دی۔ اگلے 5 منٹ تک ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ بدر کی نظریں مشل پر تھیں اور مشل کی اپنی ہاتھوں پر۔ آخر مشل نے سر اٹھا کر بدر کو گھورا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی جان کو دیکھ رہا ہوں، اپنی جان کو اپنے دل میں اتار رہا ہوں۔ کل چلا جاؤں گا نا، پھر پتا نہیں دیکھ پاؤں یا نہیں، اس لیے جی بھر کر دیکھنے دو۔ مشل نے تکیہ اٹھا کے سے مارا۔ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، جائیں۔ اٹھ کر جانے لگی، لیکن بدر نے اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری، اب ایسا نہیں کچھ بولوں گا۔ اس نے مشل کا ہاتھ تھپکایا۔ مشل، یہ ایک حقیقت ہے میری جان۔ میری جان جو ہے وہ اس ملک کی امانت ہے۔ تم میری محبت ہو، لیکن یہ ملک اور شہادت میرا عشق ہے۔ میں آج تمہارے سامنے ہوں، کیا پتا کل ہوں نہ ہوں۔ ہم سال ہر سال گھر کا رخ نہیں کرتے۔ ہم میں سکسے سپاہیوں کی شہادتیں کا تو 2-3 سال بعد جا کر پتا چلتا ہے۔ مشل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بعد تم آنسو بہاؤ یا اداس ہو۔ میں چاہتا ہوں مشل ہمیشہ خوش رہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے نام کی طرح تم ہمیشہ روشن رہو۔ بدر کی مشل بہت بہادر ہے، اس
اس نے مشل کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اونچا کیا. بہادر ہے نا؟ مشل جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں بدر. بس پھر جب دعائیں ہیں تو ان آنسوں کا کوئی کام نہیں. اس نے مشل کے آنسو صاف کیے. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. کنزا ہوگی، میں دیکھتی ہوں. وہ اٹھ کے دروازہ کھولنے چلی گئی. کچھ دیر بعد بدر بھی باہر آ گیا. مشل کنزا سے بات کر رہی تھی. السلام علیکم بدر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا ہوا کنزا تم بھی آ گئی، ایک ذمہ داری دینی تھی. جی جی حکم بھائی، حکم کریں آپ. میں کل واپس جا رہا ہوں. میری غیر موجودگی میں مشل کا بہت خیال رکھنا. اس چہرے پہ مجھے اداسی پسند نہیں، اس لیے کبھی یہ چہرہ اداس نہ ہونے دینا. مشل کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کنزا سے بولا. فکر ہی نہ کریں بھائی، میں بہت خیال رکھوں گی. او ہیلو، کہاں کھو گئی؟ کنزا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی. بدر بھائی کے پاس پہنچ گئی تھی نا؟ مشل نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. نہیں، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی. بدر بھائی کو ہی سوچ رہی تھی نا؟ کنزا شرارت سے بولی. کنزا جاؤ، تم جا کے سو جاؤ. پھر تم نے سحری بھی بنانی ہے اور پھر تمہاری آنکھ نہیں کھولے گی اور پھر آنٹی سب کو ڈانٹیں گی. وہ دونوں ہنسنے لگ گئیں. ہاں جا رہی ہوں، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا اور اب اداس نہ ہونا. بدر بھائی خیریت سے ہوں گے؟ اور وہ چھلانگ لگاتی ہوئی اپنے چھت سے نیچے چلی گئی. انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. مشل بھی نیچے کی جانب بڑھ گئی. وہ بھی افطاری کے برتن سمیٹ کر نجمہ بیگم کے ساتھ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کوئی بچہ ہوگا، نجمہ بیگم نے کہا. میں دیکھتی ہوں. دوپٹہ سر پہ اٹکاتی اور دروازے کی جانب بڑھی. دروازہ کھولتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا. چچی اپنے بیٹے کے ساتھ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی. السلام علیکم چچی. اس نے سلام کیا اور انہیں اندر آنے کے لیے جگہ دی. وعلیکم السلام. پھپھو کمرے میں ہیں، مشل نے بتایا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مشل کچن کی طرف. وہ ابھی چائے کا پانی چڑھا کر پلٹی ہی تھی کہ شہروز کو کچن کے دروازے پہ کھڑا پایا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اندر جا کے بیٹھو. مشل چاہ کر بھی اسے نرمی سے بات نہیں کر پاتی تھی. تمہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مشل. کیا فائدہ ایسی شادی کا؟ نہ شوہر پاس ہے، نہ کہیں باہر گھومنا پھرنا. مجھ سے شادی کی ہوتی تو آج تمہیں عیش کروا رہا ہوتا. مشل نے زور سے مٹھیاں بھینچی. ایک ناگواری سی لہر اس کے اندر دوڑ گئی. بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ. وہ غصے سے مگر دھیمی آواز میں بولی. شہروز سر جھٹکتا اندر چلا گیا. بندر لفنگا. اس نے چمچ بھر کر پتی ڈالی. چائے کپ میں ڈال کے اس نے ایک چمچ نمک بھر کر شہروز کے کپ میں ڈالا. مشل سے پنگا از ناٹ چنگا. وہ منہ میں بڑبڑائی اور ٹرے اٹھاتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں چچی اپنی کرواہٹ پھیلا رہی تھی. دیکھو نا بچی کو. مشل کی طرف اشارہ کیا گیا. پہلی عید ہے لیکن شوہر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں. 10 مہینے آنے کو ہیں. اس نے گھر کا بھی رخ نہیں کیا رکھا ہے فوج میں؟ اب کی بار آئے تو واپس نہ جانے دینا. وہاں بھی جا کر بیٹھتا ہے تو یہاں آرام سے گھر میں بیٹھ کر کمائے. مشل نے دکھ سے انہیں دیکھا. کتنے آرام سے کہہ دیا بیٹھتا ہی ہے کیا. انہیں نہیں پتا کہ گولی کھانے کا درد کیسا ہوتا ہے، دھماکے سے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جانا کیسا ہوتا ہے. کل کو شہید بھی ہو جائے گا تو کون پوچھے گا اسے. یہ افسری میں کچھ نہیں رکھا. مشل نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں سے اسے تسلی دی. چچی کے سامنے بولنا یعنی پورے خاندان میں تماشا لگوانا. شہروز نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا. گھونٹ لیتے ہی اس کے گلے میں پھندا سا لگ گیا، حلق تک جیسے اس کا چھلی ہو گیا ہو. وہ زور زور سے کھانسنے لگا. کیا ہو گیا؟ مشل انجان بن گئی. کھانستے ہوئے باہر نکل گیا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اٹک گئی ہوگی چائے، پریشان نہ ہو، نجمہ بیگم نے کہا. چچی آپ چائے لینا. چچی نے بامشکل ایک گھونٹ لیا. ہائے مشل، کیسی چائے بنائی ہے؟ زہر سے بھی کڑوی. آپ کی زبان کی کرواہٹ سے تو کم ہی کڑوی ہوگی. وہ آہستہ سے بولی لیکن چچی تک آواز پہنچ گئی تھی. کیسی زبان چلا رہی ہو؟ چچی کا تو پارا جیسے بہت ہائی ہو گیا. زبان نہیں چلا رہی چچی، سچ بتا رہی ہوں. وہ الگ بات ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. وہ مزے سے بولی. دیکھ رہی ہو نجمہ کیسی زبان چلا رہی ہے یہ. بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. میں تب زبان سنبھال کے بات کروں گی جب آپ سوچ سمجھ کر بولیں. بدر ایسے نہیں بیٹھے. وہ سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ دشمنوں کی بندوقوں کی گولیاں آپ تک نہ پہنچیں. کڑوی چائے تو آپ سے پی جاتی نہیں اور ایک گولی کیا کھائیں گی.
یہ جو بڑے فخر اور انا سے آپ لوگ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں نا، اس کے پیچھے ہمارے ملک کے محافظ ہیں جنہوں نے ہمارے گرد محفوظ دائرہ بنا رکھا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں بدر کی ہم سفر ہوں۔ شکر ہے اللہ نے مجھے اس غلط فیصلے نہیں کروایا۔ اس کا اشارہ شہروز کے رشتے کی طرف تھا جس سے اس نے سیکنڈ لگائے بغیر انکار کیا تھا۔ کیسی بہو بیاہ کر لائی ہو نجمہ، فخر ہے مجھے اپنی بہو پر۔ مشعل نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنی ماں جیسی ساس کو دیکھا۔ وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ مشعل نے قہر برساتی نظروں سے شہروز کو گھورا جو کھانستا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ مشعل نے باہر جا کے دروازہ بند کر لیا، پلٹی تو صحن میں موجود چھت پر جاتی سیڑھیوں پہ کنزا کو بیٹھے پایا۔ یقیناً وہ چھت سے آ گئی تھی اور مسکرا کے مشعل کو دیکھ رہی تھی۔ صدقے میری جان، کمال کر دیا، وہ بھاگ کے مشعل کے گلے لگ گئی۔ کیا زبردست باتیں سنائی ہیں، بدر بھائی کو آنے دو، میں بتاؤں گی انہیں کہ ان کی حسین بیوی کمال بولتی ہے۔ مشعل مسکرائی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ کنزا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کنزا، کتنی بے دردی سے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ پولیس والے، آرمی والے ہمارے لیے کرتے ہی کیا ہیں؟ کیا جان کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہے؟ اپنے پیاروں سے سالہ سال دور رہنا آسان ہے؟ تہواروں پر اپنے فرض انجام دینا، اپنے پیاروں سے دور رہنا، کیا یہ سب بہت آسان ہے؟ بس مشعل، تم رو مت، ہمارا معاشرہ بے ضمیر ہو چکا ہے، یہاں کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں، سب اپنی ذات میں جیے جا رہے ہیں۔ تم رو کر بدر بھائی کی ہمت کو پست مت کرو، تم ان کا فخر ہو، تم ان کی بہادر بیوی ہو۔ کنزا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ صحیح کہہ رہی ہو کنزا، تم بدر بھائی کی بہادر بیوی ہو، نجمہ بیگم نے کہا۔ مشعل مسکرا کے ان کے پاس آئی۔ چلو جاؤ اب اپنی چادر لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ میڈم آپ میرے ساتھ بازار جا رہی ہیں۔ نہیں کنزا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ مشعل بیٹا چلی جاؤ، عید کے لیے کپڑے لے آؤ، نجمہ بیگم نے کہا۔ پھپھو، شادی کے بہت کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سب کے سب نئے ہیں، میں ان میں سے کوئی بھی پہن لوں گی۔ مشعل، پھپھو اس نے منہ بنایا۔ اچھا، ایسے دیکھنے ہی چلی جاؤ، کچھ ناپ نہ لینا کر کچھ پسند نہ آیا، جلدی کرو مشعل۔ بلال بھائی نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہوگی، کنزا بولی۔ مشعل منہ بسورتی چادر اوڑھنے چلی گئی۔ گھر آتے ہی وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور پھر بیڈ پر آ کے سامان دیکھنے لگی۔ اپنے لیے اس نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، 2 سوٹ نجمہ بیگم کے لیے خریدے تھے اور وہ بھی انہیں دی آئی تھی۔ بدلے میں وہ تھوڑا غصہ بھی ہوئی کہ اپنے لیے کیوں کچھ نہیں لائی، اور پھر ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ اس نے بدر کی بھی شاپنگ نکالی۔ اس نے اپنے عید کے سوٹ کے رنگ سے ملتا جلتا بدر کے لیے بھی شلوار قمیض لی تھی۔ پرفیوم اور گھڑی کو دراز میں رکھ کر وہ کپڑے استری کرنے چلی گئی۔ استری کر کے کپڑوں کو ہینگر میں لٹکایا اور پھر مسکرا کر ان پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ کی مشعل آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ کپڑوں کو الماری میں لٹکا کے لائٹ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ لیٹتے ہی بدر کی جگہ پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ آنسوؤں کو اندر اتارتے ہی اس نے آنکھیں موند لی۔ مشعل، آ بھی جاؤ، کنزا چھت سے نیچے صحن میں جھانکتے ہوئے چلائی۔ یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ مشعل بیٹا چلی جاؤ، 3 دفعہ وہ تمہیں بلانے آ چکی ہے۔ مشعل پاؤں پٹکتی صحن میں آئی اور سر اٹھا کر کنزا کو دیکھنے لگی۔ کنزا، مجھے بہت کام ہے، میں نہیں آ رہی، بعد میں کر لینا کام۔ ساری لڑکیاں ساتھ چھت پر بیٹھی مہندی لگوا رہی ہیں، مجھے نہیں لگوانی مہندی، اب مت بلانے آنا مجھے، کہتی ہوئی کچن میں واپس چلی گئی۔ وہ صبح کی کھیر کی تیاریاں کر رہی تھی جو تقریباً ہو ہی گئی تھیں۔ شام سے ہی اس کا دل اداس تھا، بدر کی یاد اسے ستائی جا رہی تھی۔ مشعل بیٹا جی، وہ نجمہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ جاؤ میرا بچہ، نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر کنزا کے ساتھ جا کر مہندی لگواؤ۔ اچھا پھپھو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہونے چلی گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ لال رنگ کے نئے سوٹ میں جو کہ بدر نے اسے تحفے میں دیا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لال رنگ بدر کو بہت پسند تھا۔ اس نے گیلے بالوں کو سلجھا کر کھلا چھوڑ دیا، پھر جھک کر کاجل اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگایا جس سے وہ اور بھی دلکش لگنے لگی۔ دوپٹے کا پہلو اٹھا کر سر پہ رکھا اور پھر ایک نظر خود پر ڈالی اور وہ چھت پر چلی گئی۔ کنزا، اس نے آواز دی۔ باجی فریحہ کی چھت پر سب نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، جو کہ ایک گھر چھوڑ کے ساتھ ہی والی گھر تھی۔ کنزا کی بھتیجی اپنی چھت پر دیے جلا رہی تھی۔ کوئی بھی تہوار ہو وہ دیے ضرور جلاتی تھی۔
مشل آپی بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ ہمیشہ مشل کو دیکھ کے یہی کہتی تھی، بہت شکریہ۔ مشل کو دیکھتے ہی کنزا اس کے پاس آ گئی، بہت حسین لگ رہی ہو، آؤ سب سے پہلے تمہیں مہندی لگواتی ہوں۔ اس کا ہاتھ ہمیں فریحہ کی چھت پہ چلے گی۔ السلام علیکم مشل آپی، فریحہ کی بیٹی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئے میں آپ کی مہندی لگاتی ہوں۔ مشل مسکرا کر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے تک اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ بہت پیاری، اس نے دل سے کہا۔ فاطمہ نے واقعی ہی بہت پیاری مہندی لگائی تھی۔ بہت شکریہ فاطمہ۔ وہ اٹھ گئی تاکہ باقی لڑکیاں مہندی لگوا سکیں۔ وہ دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی، ہوا کی وجہ سے مہندی تقریباً خشک ہو چکی تھی۔ وہ جھک کر دیوں کو دیکھنے لگی جو ہوا سے بار بار بجھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اسے اپنی شادی کی مہندی والی رات یاد آ گئی جب بدر سب سے چھپتے رات کو اس کی ہاتھوں کی مہندی دیکھنے گھر آ گیا تھا۔ وہ مسکرائی۔ کنزا میں گھر جا رہی ہوں، ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ وہ آہستہ سے چھت سے ہوتی ہوئی اپنے گھر کی چھت پر آ گئی۔ مشل آپی یہ لیں، یہ دیا آپ اپنی دیوار پہ رکھ دیں۔ مشل نے مسکرا کر دیا پکڑ لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک ہاتھ میں دیا پکڑے اور دوسرا اس کے گرد پھیلائے وہ کونے میں آ گئی۔ ہوا سے لال آنچل سر سے ڈھلک گیا، بال کمر پہ جھولنے لگے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، پہلی کا چاند بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ دل کو چھو جانے والی مہک چاروں سو پھیل گئی۔ دیا بجھ رہا تھا، تبھی اس کے پیچھے سے ایک ہاتھ دیے کے گرد پھیلا۔ مشل کا دل تھم سا گیا۔ کسی نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ وہ اس خوشبو کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ آنکھیں بھیگ گئیں۔ دیا دیوار پہ رکھ کر وہ آہستہ سے پلٹی۔ دل کو جیسے ہی قرار سا مل گیا، دل میں دھڑکتا ہوا نام لبوں پر آیا، بدر۔ بدر جان لیوا مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے مشل کا ہاتھ اٹھایا اور اس میں سے لال چوڑیاں پہنائی۔ عید مبارک جانے بدر۔ مشل اسے اپنے سینے سے لگ گئی، اداس آنکھیں روشن ہو گئیں، بے چین دل کو قرار مل گیا۔ محبت ذات ہوتی ہے، محبت ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ کوئی جنگ میں جا ٹھہرے، کسی بستی میں بس جائے، محبت ساتھ ہوتی ہے۔ محبت خوشبوؤں کے لیے، محبت موسموں کی دھن ہے۔ محبت آبشاروں کے نکھرتے پیمانوں کا من، محبت جنگلوں میں رقص کرتی ہوئی مورنی کا تن۔ محبت برف پڑتی سردیوں میں دھوپ نپتی ہے، محبت چلچلاتے گرم صحراؤں میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانی۔ محبت اجنبی دنیا میں اپنے گاؤں کی مانی۔ محبت دل، محبت جان۔ ختم شد۔ شکریہ۔ افسانے کا نام